बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। पिछले कुछ घंटों में अजीब सी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, खासकर जो मीडिया पर काम करते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से कुछ जो खबरें आ रही हैं वो काफी परेशान कुन है, हौसला अफजा नहीं है। राना अजीम साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सेक्रेटरी जनरल है PFUJ के। राना साहब, शहबाज गिल का एक निजी चैनल पर आता है, उस पेपर पर तो बात करेंगे। उसके बाद जो कुछ हो रहा है, आप किस नजर से देख रहे हैं सारे वाकयात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, ये एक बड़ी क्लियर सी बात है कि शहबाज गिल ने जो कहा है वो शहबाज गिल के जवाबात थे, उसके सवालात थे या उनके ख्यालात थे। इस पे मैं नहीं समझता कि अदारे का कोई कसूर हो। अगर अदारे का कसूर उस सूरत में होता है कि अदारे की तरफ से एक प्रोग्राम होता, अदारे की तरफ से स्पेशल उसे कहा जाता कि आपने ये बात कहनी है, या अदारे की तरफ से कोई ऐसा सवाल पूछा जाता जिसके ज़मन में वो ये बात कहते। इसमें मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों हो रहा है। देखें, पैमरा जो है उसके कुछ कवानीन है, बिल्कुल हम मानते हैं, हमें पैमरा के कवानीन पे अमल भी करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के हम साथ करें हैं, हमारी फौज है, हमने अपनी फौज के खिलाफ ना जाना है ना किसी को जाने देंगे। अपनी फौज का हमने हमेशा साथ दिया और साथ देंगे, और साथ देना भी चाहिए। ये तमाम टीवी चैनल्स को यही चाहिए, तमाम मीडिया को चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये किस जुर्म की सजा पादाश में एक पूरे चैनल पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, एक पूरे चैनल के बड़े जिम्मेदारान पे FIR दर्ज की जा रही है। एक FIR जो होती है वो रात को दर्ज होती है इस्लामाबाद में, उस पर आगे वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जनाब कि हम देखेंगे इसमें कौन कौन मुलव्वस है। उसी FIR की दूसरी FIR जो है वो कराची में दर्ज हो जाती है, और एक ही मतन है, एक आम जारी करता है, एक तरफ एक FIR है, दूसरी तरफ वही FIR, वही दफात है, वही मतन है, लेकिन उस पर मुल्जमान तब्दील है। अब तीसरी FIR जो है वो किसी और जगह हो जाएगी, चौथी FIR इसी तरह किसी और जगह हो जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि रियासत जो है उसके साथ भी कुछ लोग घिनौना खेल खेल रहे हैं, और हम किसी सूरत में ये नहीं चाहते। हमने कल भी कहा था, आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत की आजादी जो है इसको दबाया नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि एक एडिटोरियल सेक्शन होना चाहिए जिसमें ये फैसले होने चाहिए चैनल्स के अंदर कि जनाब आपने क्या बयान करना है, क्या बयान नहीं करना, आपने किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, एक पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई चैनल बार बार जानबूझकर कोई ऐसा काम करता है जो पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ हो, उस पर जरूर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उन अफराद पे होना चाहिए। जी जी, यहाँ मुझे ये बताते हैं, ये सारा जो मामला है, ये सारा मामला शहबाज गिल के उस बीपर के बाद हो रहा है। तो वो बीपर आपने सुना था, आपको उसमें कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं बीपर में? अच्छा, मजे वाली बात है, उस पेपर में जो चीजें थी वही चीजें मियां नवाज शरीफ के मामले में भी थी, जब मियां नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खिताब किया था। और मैं आपके यहाँ पे एक हवाला देता चलूं, एक FIR दर्ज हुई थी थाना शादरा में। उस FIR में मियां नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब, उसमें जितने ये इस वक्त वफाकी वज़रा हैं उनकी ज्यादातर तादाद पे वो FIR दर्ज थी। वो FIR एक आम शहरी की तरफ से दर्ज कराई गई थी, यही दफात थी, सारा कुछ यही था। लेकिन उसमें कभी किसी की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी, बल्कि मुझे याद है कि उस FIR के जो मुद्दई थे और उसको उन पर इतना प्रेशर डाला गया था कि उन्हें कहा गया था कि आप फला फला दफात वापस लें, फला फला दफात, फला फला चीजें वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दें। तो अगर अगर देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अदारे हमारे अदारे के खिलाफदारों के खिलाफ बात किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये पहले दिन से काम क्यों नहीं कंट्रोल किया गया, ये पहले दिन से इस चीज को क्यों नहीं रोका गया, पहले दिन से इस चीज पर काबू क्यों नहीं डाल पाया गया। और अगर कोई चैनल बार बार ये कह रहा था, कोई भी चैनल था, तो उसे पैमरा की तरफ से एक नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया, उसे क्यों नहीं कहा गया कि आप ऐसे नशर नहीं कर सकते। और अगर उसमें नोटिस जारी किया गया होता और उसका वो जवाब ना देता तो आज जवाब ना रहता। लेकिन शहबाज गिल ने बिल्कुल जो बात की थी, मैं वो शहबाज गिल तो उस बात से मुत्तफिक हो सकते हैं। आज उन्होंने कह भी दिया कि मैंने अफवाज पाकिस्तान के हवाले से नहीं की बात, मैंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात की है। और उसमें अब मैं उसपे उससे इतफाक करना या ना इतफाकी करना, या इतफाक करना, ये मेरा या आपका नहीं है। हम तो सिर्फ आजादी करेंगे और हम ये कहेंगे पाकिस्तान में आजादी। ठीक है राना साहब, पैमरा का क्या किरदार देख रहे हैं आप इस वक्त? एक बीपर के बाद चैनल बंद कर देना, फिर सहाफियों पर मुकदमात, अमाद यूसुफ जो कि हेड ऑफ न्यूज हैं, कराची से उठाए जाते हैं, अरशद शरीफ, खावर गुमन, इन पर मुकदमा FIR है और हिफाजती जमानत के हाई कोर्ट गए हैं। तो PFUJ यहाँ पर क्या किरदार अदा करेगी सहाफियों की जो आजादी है उसको यकीनी बनाने के लिए? देखें, पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने पहले भी किया और अब भी किया, और आपने देखा कि हमने इसी पे इस्लामाबाद के अंदर एक इवेंट भी रखा और हमने कहा कि क्या इस मामले पे हमने पूरी वहाँ पे एक डिबेट कराई।
پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ میں پارٹی بن رہی ہے. ابھی میری ایم جمالی صاحب جو ہمارے صدر ہیں ان سے بات ہوئی ہے, آج 4 بجے ہماری میٹنگز بھی ہے, اور اس میٹنگ میں ہم بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہم کسی بھی ٹی وی چینل کو بند ہونے دیں گے, نہ ہی ہم جو اوریجنل صحافی ہیں, جو جینوئن صحافی ہیں, ان پر مقدمہ درج ہونے دیں گے, اور نہ ہی کوئی ایسا عمل ہونے دیں گے جس سے پاکستان کے اندر آزادی صحافت کو خطرہ ہو, چاہے کوئی بھی اس معاملے پہ ہو. ہم اس پہ ڈٹ جائیں گے, عدالتوں میں جانا پڑے. جی پٹیشن فائل کر رہے ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ میں؟ ارے میں نے اپنے وکیل کو کہہ دیا, وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. جیسے وہ پٹیشن تیار کر لے گا ٹھیک ہے, تو اس کو پٹیشن کو سب سے پہلے ہم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اس کے بعد اس کے قانونی نکات دے کر اسے ضرور کریں گے. رن صاحب اب یہ کچھ آزادی صحافت کی بات ہوئی, اس کے بعد پنجاب میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ کافی پریشر ہے پرویز الہی پر نون لیگ کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے. دیکھیں, نون لیگ کے رہنماؤں کو گرفتاری کے حوالے سے پریشر تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن پرویز الہی چونکہ پہلے دن یہ فیصلہ کر چکے تھے, اور کل بھی انہوں نے بڑا اچھا چھکا مارا جب انہوں نے کہا کہ ہم پولیس بھیج رہے ہیں. مونس الہی کا کہنا چودھری پرویز الہی کا ہی کہنا ہے, جب انہوں نے کہا ہم پولیس بھیج رہے ہیں بنی گالہ میں, اور جس کے بعد ان کے رابطے بھی ہوئے, ان کا وزراء بھی وہاں پہ گئے, اور پنجاب کے اندر انہوں نے آج شام تک کمیٹی کا جو ڈسیژن ہوگا, جو ان کی رپورٹس ہوگی وہ بھی آ جائیں گی. پریشر تو ہے, دیکھیں پریشر بھی ہے, لیکن ان کی ایک اپنی بھی پرویز الہی جو ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد ہے, اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کا ایک اہم ترین حصہ ہے, اور چودھری پرویز الہی نے بھی یہ ثابت کیا. لہٰذا یہ تو ہونا ہی ہونا. دیکھیں اب خطرہ جو پیدا ہو رہا ہے نا, جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وفاق اور صوبوں میں ایک لڑائی نہیں چلنی چاہیے. وفاق اور صوبوں میں چلنے والی لڑائی جو ہے یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگی. اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ مزید رہنماؤں کی گرفتاری کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. 13 لوگ ہیں جو جن کی گرفتاری کے لیے 11 تھے, اب 11 میں 2 نام اضافی کر دیے تھے انہوں نے, جس میں ایک فرق حبیب اور ایک حماد اظہر. یہ 13 نام جو ہیں ٹوٹل بن گئے تھے, اور 13 لوگوں کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اسی کیس میں, ضمنیوں میں. یہ 2 دن کا ریمانڈ لیا گیا, لازمی بات ہے 2 دن کا ریمانڈ جو شبات گل کا لیا گیا وہ انہیں مہمان بنانے کے لیے نہیں لیا گیا. 2 دن کا ریمانڈ انہیں اسی چیز کے لیے لیا گیا کہ اب ان کس کس کو کس کس جگہ فٹ کرنا ہے, اور اس فٹ کرنا ہے کس کو کس جگہ فٹ کرنا ہے, اس لیے ریمانڈ لیا گیا تاکہ 2 دن کی ضمنی جو ہوں گی اس میں یہ سارا کچھ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے ران صاحب, چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو شہباز گل کے جو بیان ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے ایک چینل پر, اور ساتھ یہ کہا ہے کہ میں نے شہباز گل کو ڈانٹا کہ یہ بڑی بری بات ہے. تو یہ آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہی بات آج اسد عمر نے بھی لاہور میں اپنی پریس کانفرنس میں کہی ہے کہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو ہمیں اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہوگا. تو یہ ایک ہی چیز ہے, لیکن وہ یہی بات فیصل واڈا نے بھی کل کہی ہے, جو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہی ہے. یہی بات کل فیصل واڈا صاحب نے بھی کہی ہے کہ جو ہو گئی غلطیاں وہ ہو گئیں, اب ہم کسی کو غلطی نہیں کرنے دیں گے. یہ بات تو درست ہے کہ اب ہمیں کسی کو غلطی ان کو سمجھنا ہوگا. لڑائی کس سے لا رہے ہیں؟ لڑائی جب یہ سیاسی جماعتوں سے لا رہے ہیں تو ان کو لڑائی سیاسی جماعتیں ہی رکھنا ہوگا, اور اگر یہ سیاسی جماعتوں سے باہر نکلیں گے تو کوئی بھی جماعت باہر نکلے گی تو اس کا اپنا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے رن صاحب, آپ کا تجربہ اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس سارے تر جو حالات ہیں اس میں نقصان سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے؟ بالکل نقصان ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں ان میں نفرت, لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے سیاسی جماعت. اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو آپ ذرا 3 دن سے سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ کل رات سے بھی سوشل میڈیا دیکھ لیں. اب سوشل میڈیا ایک قوت بن چکی ہے, ایک طاقت بن چکی ہے, لوگ اس پہ اپنا اظہار کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کام ہو رہا ہے, پی ٹی ایم کا پوری پی ٹی ایم کا ووٹ بینک کام ہو رہا ہے. عمران خان کو اس میں تقویت مل رہی ہے, لیکن اگر سیاسی طور پر اوور آل دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں وہ اس پہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی اس سیاست سے تو بہتر تھا کہ کوئی اور آ جائے. تو جب یہ بات شروع ہو جاتی ہے تو اس سے سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوتا ہے. آئندہ آنے والے میں آپ کو ایک چیز آنے والے 16 سے 18 دن اسی اگست کے مہینے کے جو ہے یہ بڑے بڑے فیصلہ کن دن ہیں. ان 16 سے 18 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا پاکستان کی سیاست کے رخ کیا ہوگا, پاکستان کے اندر کون سی سیاسی جماعت جو ہے سیاست کرے گی, کون سی سیاسی جماعت سیاست سے آؤٹ ہوگی. لمبا چوڑا نہیں ہے, شیر رشید صاحب کی طرح نہیں ہے کہ ہر دفعہ کہہ دینا کہ بکرا چھری کے نیچے سے نکل گیا. ایسا کوئی نہیں ہوگا. میرا سیاسی تجزیہ اور میں آپ کو اپنے سورس سے یہ خبر بھی دے رہا ہوں, آئندہ 16 سے 18 دن جو ہوں گے پاکستان کی سیاست تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کچھ ایسی اطلاعات آپ کے پاس ہیں؟ کچھ صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز گل نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے پیچھے کون کون لوگ تھے. یہ اس میں کوئی سچائی نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں ویڈیو شہباز گل جا کے اب بیان کیا دے گا کہ مجھے کسی نے کہا ہے, مجھے کسی نے کہا
گل جو ہے، ایک تو ذہن میں رکھیے گا، حراست میں قانونی جو بھی بیان ہو اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اچھا کسی کی بھی حراست میں کسی بھی بیان کی کوئی قانونی حیثیت اتنی نہیں ہوتی. وہ کہہ سکتے ہیں دوران حراست زبردستی مجھ سے بیان لیا گیا، کے سامنے. لیکن میری اطلاع تو یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے ایسا بیان کوئی نہیں. ٹھیک ہے بالکل. آپ نے مجھے ایک کمنٹ کر دیں، نون لیگ کے کچھ جو رہنما ہے وہ اور کچھ صحافی ایئر وائی کی بندش اور شہباز گل کی گرفتاری پر کافی خوشی منا رہے ہیں، تو یہ خوشی منانا درست؟ دیکھیں نہیں، بالکل درست نہیں ہے. دیکھیں میں پھر کہوں گا، میں کسی بھی صحافتی ادارے، چاہے وہ کوئی بھی صحافتی ادارہ ہے، اس کی بندش جو ہے وہ تمام صحافیوں کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور جو لوگ آج خوشی منا رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کل ان کی باری بھی آ سکتی ہے. صحافتی اداروں کی باہر رہنا، صحافتی اداروں میں کام کرنے والے کارکنوں کو تنہائی ملنا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور جمہوریت کے لیے بھی یہی بہتر ہے. اور جو بھی میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، جو یہ خوشیاں منا رہے ہیں میں تو ان کی مذمت کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ بہت سے صحافی ایسے ہیں، آج ان کی ویڈیوز نکال کے باہر رکھو تو کل وہ کیا کہتے تھے اور کیوں یہ وہ کر رہے ہیں. یہ ہر بندہ، میں پھر اگر آپ اصل بات سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ بہت سے صحافی اپنی نوکریاں کسی اور جگہ پکی کر رہے ہیں. اندر کی خبر دے دی آپ نے؟ ہاں بس آپ کو بھی بتاؤ تھا، جان بوجھ کے پوچھتے ہیں. اچھا بالکل. آخر میں یہ بتاتے ہیں سیاست کے حوالے سے کوئی خبر ہے اندر کی، خان صاحب کے خاص کر حوالے سے؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 16 سے 18 دن جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کا جو رخ ہے اس کا تعین کریں گے. اور عمران خان کا؟ عمران خان واپس آ رہے ہیں. واپس آ رہا ہے سر؟ عمران خان 2/3 اکثریت سے واپس آ رہے ہیں. عمران خان کا آپ نے یہ بتایا، میرا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، یہ یہ تو نوٹ کر لیجئے گا اور یاد بھی رکھیے. چلاؤں گا 2/3 والا، وہ لندن والے واپس آ رہے ہیں بڑے صاحب؟ بڑے صاحب اس وقت اس صورت میں واپس آئیں گے جس صورت میں انہیں یہ یقین ہوگا کہ وہ گھر کے اندر تو قید ہو سکتے ہیں لیکن جیل میں قید نہیں ہو سکتے لمبا عرصے تک. سر تھینک یو سو مچ رانا صاحب.